نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث البدیع کا سبق نمبر 25 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق کی ابتدا ومن هذا القبیل ما وقع لی فی قصیدۃ سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ ومن هذا القبیل ما وقع لی فی قصیدۃ علا فاصبح يدعوه الورى ملکا ورئیس ما فتحوا عینا غدا ملکا ومما يناسب هذا المقام ان بعد اصحابی ممن الغالب على لهجتهم امالة الحرکة نحو الفتحة أتاني بكتاب فقلت لمن هو فقال لمولانا عمر بفتل فضحك الحاضرون فنظر إلي كالمتعرف بسبب ضحكهم المسترشد لطريق الصواب فرمست إليه بغض الجفن وصم العين وتفتن المقصود واستظرف ذلك الحاضرون لو تبتغي ذلك الجهاد عنقا هو نوع من السير عليه على ذلك العسير لأمكن العنق إدعى تراكم الغبار المرتفع من سنابك الخير فوق رؤوسها بحيث صار أرضا يمكن سيرها عليها وهذا ممتنع عقلا وعادة لكنه تخيل حسن ومن هذا القبيل ما وقع لي في قصيدة۔ شاعر کے شعر میں لفظ گزرا تھا عقدت سنابقها علیہا عسیرا۔ لفظ عسیر سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ نے مختلف لطائف اور علمی نکتے ذکر فرمائے تھے۔ انہی نکتوں سے ملتا جلتا ایک نیا نکتہ اور ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اسی قبیل اور انہی لطیف باتوں میں سے ایک بات وہ ہے جو میں نے قصیدے میں پائی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی کے قصیدے میں، جو انہوں نے ایک بادشاہ کی تاریخ میں پڑھا تھا۔ وہ یہ ہے کہ علا فاصبح يدعوه الورى ملکا ورئیس ما فتحوا عینا غدا ملکا، کہ وہ ممدوح بہت بلند ہوا۔ فاصبح يدعوه الورى ملکا، صبح صبح مخلوق اس کو بادشاہ کہہ کر پکار رہی تھی۔ ورئیس ما فتحوا عینا، اور جب اس مخلوق نے لوگوں نے آنکھ کھولا، غدا ملکا، تو وہ فرشتہ بن چکا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ فتحوا عینا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب ان کی آنکھوں کی حقیقت کھل گئی تو ان کے سامنے وہ بادشاہ صرف نہیں بلکہ فرشتہ صفت انسان ثابت ہوا۔ یہ توریہ ہے۔ ایک معنی فتح کا یہ لیا جاتا ہے، دوسرا معنی فتح عینا ہے کہ ملک کے عین کلمے کو فتح دے دیا انہوں نے تو وہ جا کر فرشتہ بنا۔ اب دونوں معنی اس کے ہو سکتے، اس میں بھی توریہ ہے۔ ومما يناسب هذا المقام ان بعض اصحاب من الغالب على لهجتهم امارة الحرکات، فرماتے ہیں کہ اس مقام سے مناسب ایک وہ واقع بھی ہے جو میرے ان دوستوں سے متعلق ہے جن کے لہجے میں حرکات کو مائل کرنے کا لہجہ غالب تھا، جیسے یعنی حرکات کو فتح کی طرف مائل کرنے کا جو وہ تھا لہجہ تھا وہ غالب تھا، جیسے کہ ہمارے ہزاروال ہر چیز میں ضمہ کی حرکت کو جو ہے نا بہت ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح وہ حرکت تھے فتح کو ترجیح دیتے تھے۔ تو وہ صاحب میرے پاس آتا نے بھی کتاب لے کر آئے، فقلت لمن ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی کتاب ہے، کون ہے اس کا مصنف؟ فقال مولانا عمر، تو اس نے عمر کے بجائے کہا میرے مولا عمر کی کتاب ہے۔ وضحک الحاضرون، تو حاضرین مجلس میں جو طلبہ تھے وہ اس پر ہنسے۔ فنظر الی کالمتعرف بسبب ضحکهم المسترشد لطریق الصواب، تو وہ بیچارہ میری طرف وہ دیکھنے لگا، گویا کہ وہ میری طرف دیکھ کر یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیوں ہنسے ہیں، اور ساتھ ہی صحیح بات کی طرف رہنمائی بھی چاہ رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے
اس کے ہنسنے کی وجہ اور ساتھ ساتھ صحیح بات کی طرف ان کے رہنمائی آنکھ مارنے کی صورت میں کی، یعنی اس کو میں نے آنکھ ماری، مطلب یہ ہے کہ آنکھ کے پل کے میں نے بند کیے تھے، بند کرنے کو ضم کہا جاتا ہے، ضمہ کہا جاتا ہے، جس سے وہ ظریف طالب علم سمجھ گیا کہ مراد جو ہے میرے استاذ کی وہ یہ ہے کہ ضمہ پڑھے، عمر نہ پڑھے، عمر پڑھے۔ بہرحال اس پر حاضرین مجلس بھی بہت ان کو عجیب لگا اور بڑے خوش ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے عمر پڑھا فضحک الحاضرون، تو حاضرین مجلسان پڑھے، فنظر الی کالمتعرف بسبب ضحکہم، وہ میری طرف غور سے گور گور کر دیکھنے لگا، گویا کہ وہ ان لوگوں کے ہنسنے کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہے، المسترشد لطریق الصواب، اور درست راستہ معلوم کرنے کا طالب ہے۔ فرمست الیہ بغض الجفن وضم العین، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا اپنے آنکھوں کے پلکوں کو ملانے سے، وضم العین، اور آنکھ کو بند کرنے سے، فتفطن المقصود، پس وہ مقصود کو سمجھ چکا کہ آنکھ مارنے میں ضمے کی طرف اشارہ ہے۔ واستظرف ذلك الحاضرون، اور حاضرین مجلس نے ہماری اس ظرافت کو، طالب علم کی بیداری اور میری اس سمجھانے کو بہت ہی مستحسن سمجھا۔ آگے شعر کا مابقی حصہ ذکر فرما رہے صاحب کتاب، لو تبتغی ذلك الجیاد عنقا ونوع من السیر علیہ، اگر آپ طلب کرنا چاہے ان عمدہ گھوڑوں کی ایک عمدہ جو ہے دوڑ، عنقا ونوع من السیر، وہ دوڑنے کی ایک کیفیت کو کہا جاتا ہے، علیہ اعلی ذلك اليسیر، اس غبار پر لام کرنا تو یہ ممکن ہے۔ العنق ادعا تراکم الغبار المرتفع من سناکب الخیل، تو بہرحال اس شعر میں شاعر نے دعویٰ کیا اس غبار، اٹھنے والے غبار کے بارے میں کہ جو من سنابل الخیل فوق رؤوسها، گھوڑوں کے کوروں سے ان کے سروں پر اٹھتا ہے، بحیث سارا ارضن کی، اٹھنے والا غبار زمین کی طرح، میدان کی طرح بن چکا، یمکن سیرها علیہا، اب اس پر گھوڑوں کو چلانا یہ ممکن ہے، وہذا ممتنع عقلا وعادتا، اور یہ بات عقلا اور عادتا جو ہے ممتنع ہے۔ کیوں بھئی یہ ممتنع ہے کہ غبار اٹھ جائے اور سروں پر ایک زمین بن جائے، میدان بن جائے، اور پھر اس پر گھوڑے دوڑے، یہ بات عادتا و عقلا ممتنع ہے، لیکنہ تخیل حسن، لیکن ایک تخیل حسن اس میں پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ غلوی مقبولہ کے اقسام میں سے ہوا۔ وقد اجتمع ادخال ما يقرب الى الصحة وتضمن تخیل حسن، اب مصنف علیہ رحمہ فرما رہے کبھی کبھی یہ دونوں اسباب جمع ہو جاتے ہیں، یعنی غلو مقبول کے لیے جو دو سبب ہیں، ایک وہ لفظ داخل کرنا جو اس کو صحت کے قریب کر دیں، دوسرا وہ جو تخیل حسن پر مشتمل ہوں، یہ دونوں اسباب کبھی کبھی ایک شعر ایک کلام میں جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلو مقبولہ کی قسم میں بن جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے وقد اجتمع ادخال ما يقربه، اور کبھی کبھی دونوں جمع ہو جاتے، کیا چیز دونوں کیا چیز ہے؟ ادخال ما يقرب الى الصحة، داخل کرنا اس لفظ کا جو اس کو صحت کے قریب کر دے، وتضمن التخیل الحسن، اور تخیل حسن پر مشتمل ہونا، فی قولی، جس طرح کہ شاعر کا یہ شعر ہے، یخیل لی ان سمر الشہب فی الدجا وشدت بأحدابی الیہن اجفانی، یا وشدت بأحدابی الیہن اجفانی، میرے خیال میں لائے گیا کہ یہ جتنے بھی ستارے ہیں ان کو سخت تاریکی میں کیروں سے جو ہے جوڑ دیا گیا ہے، مضبوط کر دیا گیا ہے، وشدت بأحدابی الیہن اجفانی، اور میرے آنکھوں کے حلقوں کو ان ستاروں کی طرف پلکوں سمیت باندھ لیا گیا۔ تو یہاں پر شاعر کا کہنا یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بات آئی ہے کہ جتنے ستارے کیلے ان میں ٹونک کر ان کو ایک جگہ پر جو ہے کڑا کر دیا گیا، اور پھر اس میں دوسری بات یہ کہ میرے آنکھوں کو ان ستاروں کی خوبصورتی کی طرف دیکھنے کے لیے جو ہے وہ پلکوں سمیت باندھ لیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر اس شاعر کا مطلب یہ ہے کہ لمبی لمبی آنکھیں ہیں اور ستارے باندھے گئے ہیں، اور میرے آنکھوں کو
ان کی طرف باندھا گیا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک تخیل حسن ہے، باقی عقلاً اور عادتاً یہ ممتنع ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ستاروں کا میٹیل ٹونکنا وغیرہ یہ سارے عقلاً اور عادتاً ناممکن ہے۔ ایوقع فی خیال، میرے خیال میں واقع ہوتا ہے کہ ان الشہب کے ستارے محکمۃ بالمسامیر مضبوط کیے گئے ہیں میخوں سے، لا تزول عن مکانها جو اپنی جگہ سے زائل نہیں ہوتے، وان اجفان عینی قد شدت باہدابها اور میری آنکھیں کے پلکوں کو اس کے حلقوں سمیت باندھ دیا گیا ہے، الی الشہاب ستاروں کی طرف، لطول ذلک اللیل اس رات کے لمبے ہونے کی وجہ سے، وغایت سحری فیہ اور میرا انتہائی درجے کا اس میں جاگنے کی وجہ سے، وہذا تخیل حسن اور یہ ایک تخیل حسن ہے، ولفظ یخیل یزیدہ حسن، لفظ یخیل یہ یکادو کی طرح اس میں مزید حسن کو پیدا کر دیتا ہے۔ ومنها ما اخرج مخرج الحزل والخلاعت، اور غلو مقبولہ کے اقسام میں سے ایک قسم وہ ہے جو غلو بطور ہنسی مذاق کے جو ہے متکلم ادا کرے، کا قولی جس طرح کے شاعر کا یہ شعر ہے، اذکر بالامس ان عزمت علی الشرب غدا ان ذا من العجب، کہ میں گزشتہ کل یعنی ماضی میں نشہ آور ہو جاتا ہوں اگر میں ارادہ کرتا ہوں آئندہ کل شراب پینے کا، ان ذا من العجب یہ بات تو بڑے عجائب میں سے ہے۔ تو یہاں پر گزشتہ کل شراب پینا جو ابھی تک نہیں پایا کہ ابھی سے اس میں نشہ چڑھ جانا یا عقلاً اور عادتاً ناممکن ہے، لیکن اس کو بطور ہنسی اور مذاق کی کہا گیا ہے، اور ہنسی اور مذاق کے غلو مقبولہ کے اقسام میں سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بلام سے میں نشہ میں ہو جاتا ہوں گزشتہ کل ان عزم تو علی شرب غدن اگر میں آئندہ کل شراب پینے کا عزم کر چکا، ان نظام العجب یہ بات بڑے عجائبات میں سے ہے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کی سبق کا اختتام ہوا۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے مبالغہ کی 3 قسمیں تبلیغ، اغراق اور غلو ان سے متعلق پڑھا۔ غلو کے پھر 3 قسم مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کیے ہیں۔ غلو اس مبالغہ کو کہا جاتا ہے جس میں کسی امر کے لیے صفت کو اس حد تک ثابت کیا گیا ہو جس حد تک اس صفت کا پیدا ہونا عقلاً اور عادتاً ممتنع ہو۔ پھر غلو کی جو ہے کچھ قسمیں مقبول بھی ہیں، ایک وہ ہے کہ جس پہ لفظ یکاد داخل کیا گیا ہو جو غلو کو صحت کے قریب کرتا ہے، دوسرا وہ جس میں تخیل حسن ہو، اور تیسرا وہ جو بطور حزل اور خلاع کے مذاق کے کہا گیا، خلاع مذاق کو کہتے ہیں۔ تو اس سبق کو آپ حضرات خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔